سیدنا شیس علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ان کے صاحبزادے بھی. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی کا کوئی محبوب فوت ہو جائے، کوئی پیارا فوت ہو جائے تو اس کو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے. اور پیارے بھی ایسے ہوں، نبی اور ان کے صاحبزادے اولیاء اللہ. ایک صاحب ایمان کو نبی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے خاندان کے مقابلے میں. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو صحیح قسم کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایک مومن کو اپنے خاندان کے لوگوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے. آپ کو ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ دیا ہے کہ نبی کے ساتھ بھی محبت اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی محبت اللہ اس پر قائم رکھے. لیکن ساتھ یہ دعا بھی آمین کہیں کہ اللہ ان کی اتباع بھی نصیب فرمائے. حضرت شیس اور ان کے صاحبزادوں کے انتقال کے بعد قوم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ روتے ہی رہتے دن رات، ان کے فراق میں، ان کی جدائی میں. قوم کے اس صدمے کو دیکھ کر ابلیس لعین، جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے ہمدرد اور خیرخواہ کی روپ میں آ کر قوم کو یہ سبق پڑھایا کہ تمہیں ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ اگر طریقہ اختیار کر لیں تو آپ کو کچھ ان کی جدائی کا جو صدمہ ہے اس میں کچھ سکون مل جائے گا، اطمینان پیدا ہو جائے گا. وہ یہ کہ ان کی مورتیاں بنا لیں اور سامنے رکھیں. جب بھی آپ عبادت کریں تو عبادت خانے کے اندر رکھ لیں، ان پر نظر پڑتی رہے گی تو اطمینان ہوتا رہے گا. چنانچہ شیطان کا یہ پہلا وار کارگر ثابت ہوا. مورتیاں بنا لی گئیں، واقعتاً کچھ نہ کچھ تسلی ہو گئی. اس زمانے میں چونکہ فرصت نہیں ہے، کیمرے ایجاد ہو چکے ہیں تو لوگ تصویریں بنا لیتے ہیں. اس زمانے میں مورتیاں بناتے تھے، پتھروں پر بنائی جاتی، کتنا ٹائم لگتا ہوگا. چنانچہ شیطان کے کہنے پر مورتیاں بن گئیں اور وہ سامنے رکھتے، کچھ تسلی ہوتی ان کو. ابھی تک شرک نہیں داخل ہوا تھا، لیکن جس زمانے میں یہ مورتیاں بنی، وہ لوگ جب دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد ان کی نسلیں آئیں، پھر ان کی نسلیں آئیں. آہستہ آہستہ شیطان نے پھر ان کے ذہنوں میں ایک نیا تصور ڈالا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے مشکل کشا بھی یہ تھے اور حاجت روا بھی یہ تھے. آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میری مشکل کہیں نہ کہیں سے حل ہو جائے. تو جب شیطان نے یہاں یہ ذہن میں رکھنا کہ شیطان کی شکل میں نہیں آیا کہ آگے کہا میں شیطان ہوں، میں تم کو یہ سبق پڑھا رہا ہوں. شیطان کس نسل میں سے ہے؟ جنات میں سے ہے. اور جن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر شکل بن جاتا ہے. وہ انسان کی شکل میں بن جائے، حیوان کی شکل میں بن جائے. جن اور فرشتہ یہ دو مخلوق ایسے ہیں، یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس میں ہمیں کوئی بحث کرنے کی، رائے دانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کیوں یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جن سے انسان بن جاتے ہیں، حیوان بن جاتے ہیں، درخت بن جاتے ہیں، پانی بہتا ہوا پانی بن جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں، سانپ بن جاتے ہیں. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ سانپ اگر نظر آئے تو فوراً مت مارو اس کو، آواز دو کہ تو جن ہے تو یہاں سے چلا جا. کیونکہ اگر وہ جن ہوا اور آپ نے اس پر وار کر دیا تو وہ پھر جوابی وار کرے گا اور آپ کو نقصان پہنچ جائے گا. چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس تک نہیں پہنچا تھا. گھر میں کہیں سے سانپ نظر آیا، اس کی بیوی بیچاری، اس نے گھبراہٹ کے مارے اس کو بتایا کہ وہاں سانپ نکلا ہوا ہے. وہ آتے ہی اس نے، اس کے پاس تیر کمان تھا، اس تیر کے وار کی، اس سانپ کو لگا. وہ تو تڑپنے لگا، لیکن وہ اس نے اچھل کر اسی صحابی کے پیشانی پر
ڈنگ مارا، سانپ بھی مر گیا اور وہ صحابی مر گئے۔ اس لیے کسی جگہ بھی سانپ نظر آئے تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ فوراً مت وار کریں، ایک دو آوازیں دیں کہ تو جن ہے تو چلا جا، اور جن ہوا تو واقعتاً چلا جائے گا۔ اگر دو چار دفعہ کہنے سے وہ نہیں جاتا تو پھر اس کو ماریں، پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو شیطان ہمدرد انسان بزرگ شکل میں آیا کہ جس کو دیکھ کر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آدمی غلط سبق پڑھائے گا۔ آج اگر کوئی بزرگ صورت آپ کو مل جائے، کوئی پیر صاحب کی شکل میں، دو چار چیلے بھی آ کے پیچھے ہوں، وہ آ کر تو آپ تو دیکھتے ہی جھک جھک کر اس کو سلام کریں گے۔ ویسے بھی مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اور اگر کوئی بزرگ شکل نظر آئے تو اس کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ مسئلہ یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اندر کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کی شکل میں، ہمدرد کی شکل میں آ کر اس قوم کو سبق پڑھایا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے مرادیں لیتے تھے، ان کی مشکلیں سے حل ہوتی تھیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ والا بتا رہا ہے تو بات یہی ہوگی۔ چنانچہ اس اللہ والے کے کہنے پر وہ اپنی مرادیں ان سے مانگنے لگے۔ یہاں سے قوم میں شرک داخل ہو گیا۔ اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے 4 صاحبزادے، حضرت شیس کا لقب تھا ود، واو دال، ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، یہ 5 پیر تھے، 5 بزرگ تھے۔ ان کو قوم پوجنے لگ گئی تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں قوم کے جو بڑے سرغنے تھے انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، لوگوں مت چھوڑنا اپنے حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں کو، ولا تذرن ودن، خاص طور پر حضرت ود کو، ولا سواعن، اور حضرت سوا کو، ولا یغوسا، اور نہ حضرت یغوس کو، ویعوق ونسرا، اور یعوق اور نصر کو بھی نہ چھوڑنا۔ ان 5 تن پاک کو نہ چھوڑنا۔ واقعتاً وہ 5 تن پاک تو تھے ہی، لیکن ابلیس لعین نے قوم کو تو ان کی پوجا پکار میں لگا کر شرک میں مبتلا کر دیا۔ ان کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، پیچھے سے شیطان نے ایک سبق پڑھا دیا اور قوم اس پر آ گئی۔ دنیا میں سب سے پہلے شرک اس قوم کے اندر پیدا ہوا۔ شرک ایک ایسا جرم ہے، سنیں غور سے سنیں، شرک ایسا جرم ہے کہ ہر گناہ قابل معافی ہے، شرک قابل معافی اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے شرک کی تردید کرنے کے لیے پہلے پیغمبر دنیا میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ 9 سال نہیں، 9.5 سال۔ مجھے پتا آپ نے 9.5 ہی کہا، میں آپ کے ذہن کو اس طرح منتقل، کتنا لمبا عرصہ تبلیغ کی، اور تبلیغ بھی ہفتہ کے بعد نہیں، دن رات کی، تنہائیوں میں بھی، مجمعوں کے اندر جا کر بھی۔ ثم انی دعوتہم جہارا واعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، کھلا بھی میں نے کو اللہ کے دین کی دعوت دی، تنہائیوں کے اندر جا کر ایک ایک کو پکڑ کے بھی خدا کے دین کی طرف بلایا، رات کو بھی بلایا، دن کو بلایا، 950 برس تک اللہ کا پیغمبر اللہ کے توحید کا پیغام سنا رہا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہمیں سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے 80 افراد سے زیادہ نہیں تھے۔
یعنی 100 تک تعداد نہیں پہنچی. کیا نبی نے اپنی محنت میں کمی کی تھی؟ اتنا لمبا عرصہ کسی اور نے تبلیغ کی ہے یا ممکن ہے؟ اور پھر دن رات. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قوم کتنی سرکش ہو چکی تھی. کس کو پوج رہے تھے وہ لوگ؟ بزرگوں کو پوج رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ 5 ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کون تھے؟ بزرگ تھے. ایک نبی، 4 ولی. امام بخاری لکھتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح. یہ نام ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. نوح علیہ السلام کے قوم کے 5 نیک لوگوں کا یہ نام ہے. دنیا میں سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا بزرگ پرستی سے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہ کہ بت پوج رہے تھے. بت یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. شیطان ذہن کو دوسری طرف منتقل کرتا ہے کہ تم تو بزرگوں کے ماننے والے ہو، تم تو عاشق ہو. وہ تو بت پوجتے تھے، وہ تو پتھروں کو پوجتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے. تم تو بزرگوں کو مانتے ہو. کوئی خیر مہر ہے تاں کڑی گل. یہ ہے ابلیس کا وسوسہ. شرک کا آغاز بزرگ پرستی سے ہوا. بزرگ کو بزرگ مانا جائے، پوجا نہ جائے. جب اس حد سے انسان آگے نکلتا ہے تو وہاں پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے. پرستش کے لائق صرف اللہ ہے. نبی اتباع کے لائق ہیں، اطاعت کے لائق ہیں. بزرگ اطاعت کے لائق ہیں، پرستش کے لائق نہیں ہیں. پرستش اور عبادت کے لائق کون؟ صرف اللہ. مرادیں پوری کرنے والا کون؟ صرف اللہ. پکارے سننے والا کون؟ صرف اللہ. نفع اور نقصان کا مالک کون؟ صرف اللہ. اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھے ہیں. نفع اور نقصان کا اختیار اللہ نے نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی شہید کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا، نہ کسی جن کو، نہ کسی انسان کو. یہ اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھے ہیں. تو پھر ہوا کیا؟ جب نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی اس قوم نے، اس قوم کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. 950 سال تقریر، تبلیغ، دن رات کرنے کے بعد بھی جب قوم کے لوگوں نے بات نہ مانی تو اللہ نے پھر پیغمبر کو وحی بھیجی. اللہ نے پیغام بھیجا انہو لن یؤمن من قومک، میرے پیغمبر نوح علیہ السلام تیری قوم کے لوگ جتنے مسلمان ہو گئے وہ ہو گئے، اس کے بعد کسی اور نے ایمان نہیں لانا. صاف اللہ نے اطلاع دے دی. اللہ کو سب پتا تھا کہ کس نے مسلمان ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا. جب قوم سے نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے تو اب اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر یوں درخواست کرتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میرے پالنے والے، اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے میری بات نہیں مانی، حالانکہ میں ان کی ہمدردی کے لیے بات کر رہا تھا. یا اللہ میری التجا و درخواست ہے کہ ان کافروں میں سے کسی ایک کا گھر بھی اس زمین پر سلامت مت چھوڑ. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کا گھر نہ چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یا اللہ اگر یہ بدبخت زندہ رہ گئے تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ چند آدمی جو مسلمان ہو گئے ان کو بھی گمراہ کریں گے. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کے گھروں میں جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی نافرمان اور کافر ہوں گے.
اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کی دعا سن لی، قبول بھی کر لی، اس لیے کہ پکاروں کو سننے والا بھی اللہ ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی اللہ ہے، مرادیں پوری کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے پیغمبر ہم نے فیصلہ کر لیا اس قوم کو غرق کرنے کا، اس کو تباہ کرنے کا۔ آپ ایسا کریں، ایک کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، یعنی یہ شیطان آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے لیکن ہماری نگرانی، ہماری حفاظت آپ کے ساتھ رہے گی، کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم سے۔ دنیا میں سب سے پہلے بڑھائی کا کام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی پیشہ لوہار کا ہو، بڑھئی ترخان کا ہو، کپڑے سینے والا ہو، جوتی گانٹنے والا ہو، کپڑے دھونے والا ہو، کوئی پیشہ دنیا میں حقیر نہیں۔ ہاں، اگر کسی پیشے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جیسے گانے کا پیشہ ہے، ناچنے کا پیشہ ہے، کسی پیشے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ حقیر بھی ہے، جرم بھی ہے۔ باقی کوئی پیشہ حقیر نہیں۔ جو آدمی ان پیشہ کرنے والوں کو، ایسے کام کرنے والوں حقیر سمجھتا ہے، وہ خود ذہنی طور پر ذہنی مریض ہے۔ اگر یہ کام حقیر ہوتے تو پھر اللہ پیغمبروں کی ڈیوٹیاں ہی نہ لگاتے۔ اللہ کی چنی ہوئی منتخب مخلوق، ان سے اللہ یہ کام لے رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ لوہار کا۔ بادشاہ وقت بھی تھے، بادشاہ تھے، ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، وہ بھی بادشاہ تھے، لیکن لوہار کا کام کرتے تھے۔ دور کیوں جاتے ہیں ماضی قریب کے اندر؟ بادشاہی مسجد کے بانی اورنگزیب عالمگیر کیا کرتے تھے؟ ٹوپیاں بناتے تھے، اس کی آمدن و کمائی سے اپنا خرچ چلاتے تھے۔ کوئی پیشہ دنیا میں حقیر نہیں میرے دوستو۔ اس مسئلہ توحید کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں آ گئی ہے۔ کسی بال کاٹنے والے کو، بشرطے کہ وہ انگریزی بال، غیر شرعی بال کاٹنے والا نہ ہو، کسی بال کاٹنے والے کو حقیر مت سمجھیے، جوتی گانٹنے والے کو حقیر مت سمجھیے، کپڑے سینے والا ہو، کپڑے دھونے والا ہو، لوہار ہو، بڑھئی ترخان ہو، کسی کو حقیر مت سمجھیے۔ یہ سارے پیشے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام نے کیے ہیں۔ کاشتکاری کا کام بھی کیا انبیاء اکرام علیہ السلام نے، کھیتی باڑی کا کام بھی کیا، بکریاں چرائی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی، امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ سارے کام پیغمبروں سے لے کر دنیا والوں پر یہ بات واضح کر دی، خبردار اپنی سوچ کو درست رکھنا، کسی پیشے کو حقیر مت سمجھنا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ حکم ہوا کہ جتنے اہل ایمان ہیں ان کو ساتھ بٹھا لیجئے، لیکن آپ کی بیوی ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ میرا خیال ہے نہیں سمجھ میں آئی۔ سارے اہل ایمان آپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھیں گے، لیکن آپ کے خاندان کا ایک فرد، بیوی، نہیں بیٹھے گی۔ کیوں جی؟ بیوی کا کیا جرم تھا؟ وہ مشرکہ تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کچھ بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا۔ نوح علیہ السلام عظیم پیغمبر،
950 سال اللہ کے دین کی دعوت دینے والا، لیکن گھر میں بیوی مشرکہ ہے. اور صرف انہی کی نہیں، ایک اور پیغمبر ہے ان کی بیوی مشرکہ ہے. وہ کون ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی مشرکہ تھی. فرمایا جتنے اہل ایمان ہیں کوئی بھی ہے کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہوں گے، لیکن مشرکہ بیوی آپ کی نہیں بیٹھے گی، کیونکہ مشرکوں کے ساتھ آپ کی مشرکہ بیوی کو بھی میں نے غرق کرنا ہے. مشرک قوم کے ساتھ اس کو بھی میں نے غرق کرنا ہے. یا اللہ کچھ تو لحاظ کریں نوح علیہ السلام کا. 950 سال تک تبلیغ کی ہے، کتنا کام کیا آپ کی رضا مرضی کا، کچھ تو ان کے رشتے کا لحاظ کر لیں. دل کرتا ہے نا، دل تو چاہتا ہے، انسان کے دل میں یہ خیال آتے ہیں کچھ لحاظ کر لیا ہوتا. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کسی کے لحاظ سے فیصلے نہیں کرتے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے یا نبی کا چچا ہے یا نبی کا باپ ہے یا نبی کی بیوی ہے. اللہ کسی کا لحاظ، اس کے نزدیک ایمان سب سے بڑی قیمت ہے. اس کے نزدیک ایمان کی سب سے بڑی قیمت ہے. ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا نام تھا؟ اپنے چپڑاسی کی طرح نام لیں، وہ صحابی بن گئے تھے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھیں بزرگوں کا نام ادب سے لیا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو ادب نصیب فرمائے، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے، دین کا، اہل دین کا ادب نصیب فرمائے. دینی کتاب ہو اس کا ادب کریں، قرآن کریم کا سب سے زیادہ ادب کریں، اہل دین کا ادب کریں. اللہ ادب نصیب فرمائے. دین کا فیض ملتا ادب سے ہے، بے ادب انسان کو کبھی فیض نہیں ملتا. صحابہ کے نام، نبی کے بعد سب سے اونچی ذات، سب سے اونچی شان کے لوگ صحابہ ہیں. باپ ابو جہل ہے، کافروں کا سردار، بہت بڑا سرغنہ، بیٹے کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا، وہ صحابہ میں شمار ہو کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا. وہ حضرت اکرمہ بن گیا محمد رسول اللہ کا سگا چچا. ابو لہب مشرک تھا، اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کے اندر سورت نازل کر کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کہا، جب تم سورہ لہب پڑھو گے تبت یدا ابی لہب کہہ کر ابو لہب کے لیے بددعا کر کے جاؤ گے. اگر کوئی رشتے کا لحاظ ہوتا تو کم از کم رسول اللہ کا سگا چچا تھا. اللہ کے نزدیک ایمان کی قیمت ہے، رشتوں کی، نسل اور نسب کی کوئی قیمت نہیں. میرے آقا کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا من بطأ بی عملہ لم یسرع بہ نسبہ. جس انسان کو اس کے اعمال نے پیچھے پھینک دیا، یعنی بدعمالی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا، لم یسرع بہ نسبہ، اس کی نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتی، اللہ تک نہیں پہنچا سکتی. کوئی نسب. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ میں عرفات کے میدان میں جو کچھ ارشاد فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اعجمی پر کوئی بڑائی نہیں ہے، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی سرخ کو کسی سفید پر، یا کسی کالے کو کسی گورے پر، یا گورے کو کالے پر، الا بالتقوی، اگر کسی کی فضیلت ہے تو صرف تقوی کی سبب سے ہے. کالا ہے اللہ کے نزدیک معزز ہے، وہ بلال حبشی ہے وہ معزز ہے، ابو لہب چمکتے ہوئے چہرے والا خدا کے نزدیک مبغوض ہے. یہ ہمارے ہاں کے ترجیحات تو ہوتی ہیں، رشتوں کا لحاظ کر دیتے ہیں، نسلوں اور نسبوں کا لحاظ کر، یہ سید بادشاہ ہے. کچھ تو اصلی سید ہوتے ہیں.
ہمارے بزرگ دوست ہیں شاہ صاحب مستار شاہ صاحب، میں مڑ کر ان کی طرف دیکھتا ہوں. اصلی سید یاد رکھیں، 2-3 نشانیاں ہوتی ہیں. اصلی سید کبھی نہ مشرک ہوتا ہے نہ بدعتی ہوتا ہے. اصلی سید کبھی شیعہ نہیں ہوتا. اصلی سید کبھی بزدل نہیں ہوتا. پوری تاریخ ہے سید کی. اصلی سید کبھی ڈرپوک اور بزدل نہیں ہوتا. اصلی سید کنجوس نہیں ہوتا. اور اصلی سید خوبصورت ہوتا ہے. یہ چند نشانیاں ہیں. پھر آگے آپ کی مرضی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا آپ کی بیوی نہیں بیٹھے گی. بیٹھ کے اللہ کا حکم کا انتظار کرنا. اللہ پاک نے آسمان کو حکم دیا کہ اپنے دہانے کھول دے. زمین کو حکم دیا کہ پانی باہر نکال. اس دوران میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا. وہ پکا مشرک نہیں تھا، منافق تھا. اس لیے اس کا ذکر نہیں آیا قرآن میں. اس کا دوسرے انداز سے ذکر آیا. بظاہر باپ کا حامی بنا پھرتا تھا، مشرک نہیں تھا، لیکن اندر سے عبداللہ بن ابی کی طرح تھا. اندر سے وہ ترقی پسند تھا، روشن خیال تھا، جدت پسند تھا. تو جب سیلاب کی شکل بنی، زمین نے پانی باہر نکالا، آسمان برسنے لگا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، ارکب معنا، آ کشتی میں سوار ہو جا. وہ روشن خیال بیٹا، پڑھا لکھا بیٹا، آج کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، میرے ابا جان کیسی فرسودہ خیالی ہے. اول تو سیلاب آئے گا نہیں، آپ کشتی خشکی میں چلائیں گے. بالفرض آ گیا تو وہ بلند پہاڑ ہیں، پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ عام قسم کا سیلاب نہیں، اللہ کا عذاب ہے. آج اس عذاب سے وہی بچے گا الا من رحم، جس پر اللہ کی مہربانی ہوگی. باپ بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی. اللہ فرماتے ہیں وحال بینہم الموج، اچانک اللہ کے عذاب کی لہر آئی، فکان من المغرقین، باپ کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا. پدری شفقت نے جوش مارا. اللہ کے پیغمبر بے قرار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں 10 بدعا ہوئے. رب ان ابنی من اہلی، میرے داتا یہ تو میرا بیٹا تھا، میرے گھرانے کا فرد تھا، تو نے وعدہ کیا تھا تیرے خاندان کو بچاؤں گا. اللہ نے فرمایا نوح انہ لیس من اہلک، اے میرے پیغمبر یہ بلا شبہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن اس کا نام ہم نے آپ کے خاندان سے کاٹ دیا ہے. انہ عمل غیر صالح، یہ بڑا بدعمال تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے پیغمبر آپ کو اس قسم کا سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں. فلا تسألنی، معاف کرنا، اس کو بچانا تو دور کی بات ہے. آپ عظیم پیغمبر ہیں، میرے مقبول پیغمبر ہیں، بڑے شان والے پیغمبر ہیں، لیکن آپ کو بھی میں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. سخت انداز سے جب جواب ملا، نوح علیہ السلام لرز اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں کانپتے ہوئے عرض کرنے لگے، رب انی اعوذ بک من ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں ایسے سوال کرنے سے جس کا مجھے پتہ نہیں تھا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ مجھے اس بے جا سوال کرنے پر اگر تو نے معاف نہ کیا، مجھے بخش نہ دیا، اکم من الخاسرین، میں بہت بڑے خسارے مبتلا ہو جاؤں گا.
دو باتیں پوچھتا ہوں. نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا کہ نہیں؟ بیوی غرق ہوئی کہ نہیں؟ نبی کے رشتہ دار نبی کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہے ہیں. یاد رکھنا، ایمان کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں بچ سکتا. اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے. بڑے کے لیے اور قانون، چھوٹے کے لیے اور قانون، امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون، با اثر کے لیے اور قانون، بے اثر کے لیے اور قانون. یہ تو پھر خدا کی خدائی نہ ہوئی، حکومت پاکستان ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ معلوم ہوا اللہ کے قانون میں ایمان کی قیمت ہے، عقیدہ توحید کی قیمت ہے. میری طرف دیکھیں بھائی، آپ اس طرف دیکھیں. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ کہ سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ بآواز بلند کہیں تاکہ فرشتے نوٹ کر کے لے جائیں. ایمان کی اور عقیدہ توحید کی ہے. جس کی بچت ہوگی عقیدہ توحید سے ہوگی. بس نبی کا باپ ہو جیسا ابراہیم کا والد، نبی کا بیٹا ہو جیسا نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کی بیوی ہو جیسا نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بیویاں، نبی کا چچا ہو جیسے محمد رسول اللہ. کسی کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. عقیدہ خراب ہے تو اللہ نے معاف نہیں کرنا. نبی کا لحاظ بھی اللہ نے نہیں کرنا کہ نبی کے لحاظ سے ان کو چھوڑ دیا جائے. میں کیوں آپ کے سامنے چیخ و پکار کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم لوگوں کی ایک وقت آئے گا آنکھیں بند ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ یا کسی کو شک ہے؟ ہونی ہے بند. اس سے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کر لیجئے دوستو. ماں باپ کی کیا سوچ ہے، بھائی بہنوں کی کیا سوچ ہے، خاندان والے کیسے تھے، اس کو نہیں. تنہا اپنی قبر میں لیٹنا ہے اور آپ کے اپنے عقیدہ اور ایمان کے بارے میں پوچھ کس کے بیٹے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نہیں سوال پوچھا جائے گا. خدا نہ خواستہ ماں باپ کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ماں باپ کا عقیدہ بگڑا ہو، تو آپ نے پھر اس کا لحاظ نہیں رکھنا. اپنی قبر کو بچانا ہے، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانا ہے، عذاب حشر سے بچانا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، یقیناً آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے. اللہ توفیق دے. میری یہ درخواست ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ساتھ ساتھ ترجمہ میں دیکھیں کسی معتبر عالم دین کا ترجمہ. یقیناً انقلاب آئے گا آپ کی سوچ اور فکر کے اندر. آج ہمارے اندر بگاڑ اس لیے ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ چکا ہے. قرآن کی جلد سے باہر قرآن سے تعلق ہے. اس کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر ہم الماری میں رکھ دیتے ہیں، کھول کر نہیں دیکھتے. یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں دوستو، اللہ کے قرآن کی ترجمانی ہے. قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ مسلمان کا عقیدہ اور ایمان بن جائے، مسلمان کامیاب ہو جائے، اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار کر خدا کے سامنے جائے. رسول اللہ آئے اس لیے تھے کہ یہ امت کامیاب ہو کر جائے. ہر نبی کی محنت اس لیے تھی کہ یہ امتیں کامیاب ہو کر جائیں. کسی بھی مشرک انسان کو نبی کی رشتہ داری نہیں بچا سکتی. کسی بھی مشرک انسان کو نبی کا تعلق نہیں بچا سکتا. اگر بچا سکتا ہوتا تو ابراہیم خلیل اللہ کے والد کو بچا لیتا ہے. وہ ابراہیم جنہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر آگ میں چھلانگ لگا دی تھی، جس نے اللہ کی محبت کے اندر بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی تھی، وہ ابراہیم خلیل اللہ جس نے خاندان چھوڑ دیا تھا اللہ کی محبت میں. اگر کچھ لحاظ ہوتا تو ان کا لحاظ ہوتا. بخاری میں روایت موجود ہے، صاحب مشکات نے اس کا نقل کیا ہے.
محشر کے میدان میں ابراہیم خلیل اللہ کی ملاقات ہوگی ان کے والد کے ساتھ. بات کو غور سے سنے پھر ختم کرتا ہوں. اس کا چہرہ سیاہ ہوگا, شکل بگڑی ہوگی. ابراہیم خلیل اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں دنیا کے اندر بات کہی تھی, آپ نے میری بات نہیں مانی. باپ اس وقت کہے گا اس وقت تو نہیں مانی, غلطی ہوگی, اب میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, جو کہیں گا مانوں گا. لیکن محشر کا میدان ہوگا. اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے, یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت دن رسوا نہیں کریں گے, تو میرے باپ کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے بڑھ کر رسوائی اور کیا ہوگی. ساری دنیا کو پتہ چلے گا ابراہیم خلیل اللہ کے والد کو ڈالا گیا. تو اللہ کے جواب میں فرمائیں گے تسلی رکھیں, آپ کو رسوا نہیں کریں گے ہم. پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا هُوَ بِزِيخٍ مُتَلَطِّخٍ. اچانک ابراہیم خلیل اللہ دیکھیں گے کہ ایک بجو گوبر اور کیچڑ میں لتھڑا ہوا ان کے قدموں میں پڑا ہوگا. اس کی انسان سے شکل بدل کر بجو کی شکل میں تبدیل کر دی جائے گی. فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ. پر ملائکہ کرام کا حکم ہوگا وہ ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے. اگر کسی کو رشتہ داری کام آتی تو میرے دوست ابراہیم خلیل اللہ سے بڑا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان سے بڑا پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر نہیں آیا جس کی اتنی قربانیاں ہیں. لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ کسی کا لحاظ کر کے کسی مشرک کو معاف نہیں کریں گے. اپنے عقیدوں کو بچائیے میرے دوستو. پتہ نہیں کہ اگلے جمعے میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن میری زبان سے نکلے ہوئے جملے اگر مسجد کا در و دیوار سے ٹکرا رہے ہیں تو باہر بھی درختوں کے ساتھ اور بلڈنگوں ٹکرا رہے ہیں, اور آپ کے جسم کے حصوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں آپ کے کانوں سے. یہ آپ کے جسم کا حصہ زمین کا چپا چپا میرے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ بات اس نے کہہ دی تھی. اپنے عقید اور ایمان کو بچائیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے گھر والوں کا عقید اور ایمان کو بچانے کی فکر کریں. کسی کی خوشی اور ناخوشی, رضا و ناراضگی کی پرواہ نہ کریں. بیوی ناراض ہوتی تو ہوتی رہے, بچے ناراض ہوتے ہیں ہوتے رہیں, ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. اللہ کی بات کرنے میں کسی کی پرواہ نہ کریں. باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے. ایک بات عرض کرتا ہوں میرے دوستو, گزشتہ برسوں میں رمضان مبارک کے ایک دو جمعوں کے اندر ہم اپنے علماء, کچھ وہ ہیں جہاں سے ہم پڑھے ہیں اور کچھ ہمارے احباب, ہمارے کولیگ جنہوں نے مدارس قائم کیے اور واقعتاً صحیح دین کا کام ہوتا ہے, ان کے لیے میں آپ حضرات سے تعاون کی اپیل کرتا رہا. آج میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ آئندہ جمعے آپ حضرات ذہنی طور پر تیار ہو کر تشریف لائیں اور ان مدارس کے ساتھ ضرور تعاون کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر فرمائے. ایک کتاب ہے ہر پریشانی کے علاج ترک منکرات, مفتی رشید احمد کراچی والے جو بہت بڑے انسان تھے. مالی پریشانی, شادی کی پریشانی, اولاد کی پریشانی, جان کی پریشانی, عزت کی پریشانی, بیماری کی پریشانی, دشمنوں کی پریشانی, آصف کی پریشانی. جس کتاب کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ ایک کتاب چاہے نماز مصطفیٰ سے کچھ 35 سال پہلے میں نے لکھا تھا. یہ آپ حضرات کو باہر سے مل جائے گا. اپنی نمازوں کو درست کیجیے. اس کے اندر کوئی غیر ضروری بات نہیں لکھی اور ضروری ہر بات اس کے اندر لکھی گئی ہے. کیا سالی بینوئی کے ساتھ حج کر سکتی ہے؟ بینوئی محرم ہے یا غیر؟ بینوئی بالکل غیر محرم ہے, اس کے ساتھ حج نہیں کر سکتی. محلہ کی مسجد کے امام صاحب اگر 11ویں شریعہ ختم کراتے ہوں تو ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کرنا جائز ہے؟ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ کبھی کبھی آپ باتھ روم میں ہوتے ہیں اور وہاں قرآن کریم بجنا شروع ہو جاتا ہے. اس واسطے جتنے مقدس کلام ہیں موبائلوں کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں. روزوں کی فرضیت یعنی کسی عمر کے بچوں پر رونے فرض ہوتے ہیں. 15 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے, عمر کے لحاظ سے بچہ ہے یا بچی, اس پر روزہ اور نماز فرض ہے. اس سے پہلے اگر بلوغت کے آثار ہیں تب بھی فرض ہے. روزے کی حالت میں حجامت کرانے یا غیر ضروری بال صاف کرنے میں شریعت کیا حکم؟ کوئی حرج کی بات نہیں, بالکل ٹھیک ہے. احادیث مبارکہ میں سحری دیر کھانے کی فضیلت بیان کی کہ قرآن پاک میں اس کی
اس وقت تک کھاتے پینے کا حکم ہے جب تک صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگا ظاہر ہو جائے. کیا ایسے مراد صبح صادق ہے یا سورج نکلنے سے کچھ وقت؟ صبح صادق ہے، سورج نکلنے کا وقت نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر اس کے برعکس مساجد سے اذان فجر کے اختتام کو سحر قرار دے کر کھانا پینا ترک کر دینے کے جو اعلانات کیے جاتے ہیں ان کا کیا شرعی حیثیت ہے؟ مجھے ان کا تو پتہ نہیں.